یہ بتائیں کہ اگر آپ میں ذرا قانونی مشورہ بھی کسی سے ابھی سن لیتے ہیں قانونی مشورہ بھی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دو ایشوز ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو سب سے بڑا ایشو ہے گورنر راج کا کہ کیا گورنر راج لگ سکتا آپ اگر پریمپٹ کر رہے ہوں گے ظاہرہ میٹنگ میں یہ بھی ڈسکس کیا ہوگا کہ کیا کر سکتی ہے اس وقت پی ڈی ایم تو کیا کیا چیزیں سامنے آئی کچھ نہیں کر سکتی سب لیگل ایکسپرٹس نہیں چیزیں ہم نے دیکھی ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے اس کو بلاک 3 دن کے لیے کرنے کی وہ آپشن پہ بھی غور ہوا وہاں پہ قانونی ماہرین بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ بھی 3 دن سے زیادہ نہیں سسٹین کر سکتے گورنر راج جو ہے وہ بھی ایک غیر آئینی چیز ہوئے گی اور وہ بھی سسٹین نہیں کر سکے گی تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ان دونوں اسمبلیوں میں مینڈیٹ ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے آئین ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم ان دونوں اسمبلیوں کو تحلیل کر رہے ہیں اور ان دونوں میں دوبارہ الیکشن ہو یہ آئین ہمیں اختیار دیتا ہے اس کا پی ڈی ایم کے پاس اب الیکشن سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا اور یہ بھی فیصلہ کیا ہوا کہ اس عمل کے بعد اب ایم این اے ذاتی طور پر اسپیکر کے سامنے جا کے یہ اپنے استعفے منظور کرانے کی درخواست کریں گے کیا یہ فیصلہ ہوا جی یہ اگلا عمل ہے یہ بھی اگلا عمل ہے یہ پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر ہم آج یہ تجویز پیش ہوئی کہ ایم این ایز کو بھی بلایا جائے اور جو پنجاب والا ہے اور کے پی کے والا اور ان کے ساتھ اس عمل کے اوپر بھی مشاورت کی جائے اس کے اوپر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا لیکن یہ جو ایم این ایز کی یعنی قومی اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی ہے وہ بھی ہم اگلے 3-4 دن کے اندر اس کا اجلاس بلا رہے ہیں اس کے اندر یہ بھی فیصلہ اس کے اوپر بھی ایک حتمی رائے جو ہے فائنلائز ہو جائے گی کیا یہ گفتگو ہوئی کہ ایک تو تحریک عدم اعتماد ہو سکتی ہے ظاہر ہے یہ تو حکومت اپوزیشن کر سکتی ہے ڈیلے کرنے کے لیے کیا گورنر اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں کیا یہ بحث بھی ہوئی کہ پنجاب میں مشکل ہو سکتا ہے کسی صورت کیا یہ بحث ہوئی اس بات پر کوئی کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا تھا بالکل اس وقت کاشف عباسی صاحب بالکل اس وقت مشکل نہیں ہے جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ جو بھی پارٹی لائن کو کراس کرے گا یعنی لوٹا ہوگا اس موقع پہ نمبر 1 تو وہ ڈی سیٹ ہوئے گا نمبر 2 آپ کو پتا ہے کہ جو پچھلے لوٹے تھے قومی اسمبلی کے آپ ان کا حال دیکھیں وہ تو ایک مزاحیہ سا کوئی کامیڈی شو بن گئے ہیں وہ سارے کہ جس طرح وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے حلقوں میں جانے جو بھی نہیں رہے پاکستان کے اندر جو گراؤنڈ کے اوپر پبلک پرسپشن ہے جو بار بار گیلپ سرویز آئی آر ایس کا سروے آ جائے یا مختلف سرویز ہیں ان کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو کون سیاستدان ہے جو اپنی سیٹ بھی چھوڑنا چاہے گا لوگوں کے سامنے اپنے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں ان کے آگے بھی اس کو ذلت لینی پڑے گی اپنے سیاسی کریئر کے ساتھ بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اگر کوئی ایسا ہے جیدار آدمی تو سامنے ضرور ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا احمق آدمی تو کوئی نہیں ہوئے گا ہاں یہ موجودہ حالات میں شاید میں تو بہت سے آپ کی پارٹی کے لوگوں کو جانتا ہوں جب نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو وہ پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے ساتھ ڈیلے بنا رہے تھے کہ کس نے کس وقت کس پارٹی میں جانا ہے اور جوائن کرنا ہے وہ بھی آج پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا کے کھڑے ہیں آپ کی پارٹی میں سو یہ حالات تو بدلے اصل میں دیکھیں اب تو پی ڈی ایم کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیغامات بھجواتے ہیں کہ یار آپ کا یہ فلانا حلقہ خالی ہے سٹنگ ایم این ایز کی میں بات کر رہا ہوں تو کوئی ہمارے لیے جگہ بن سکتی ہے کوئی ہم بھی اس طرف دیکھیں لیکن ہم نے انہیں بتایا ہے کہ بھائی یہ تمام کا تمام اختیار جو ہے نا سب سے پہلا حق تو ہمارے نظریاتی ورکرز کا ہے اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو اب تو معاملہ بہرحال الٹا ہو چکا ہے پی ڈی ایم جو ہے نا اس وقت اگر شہباز شریف صاحب کو عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے تو شہباز شریف صاحب کسی صورت عدم اعتماد کا ووٹ شاید نہ لے سکیں اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے حماد صاحب کہ چلے پنجاب آپ نے تحلیل کر دی کے پی تحلیل کر دی آئیں الیکشن کرتے ہیں ان دونوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہوگا واٹ ڈو یو تھنک پھر کیا ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ 800 میں سے آپ 500 سیٹوں کا الیکشن کرا مطلب یہ سینس نہیں بنتی کہ 70% سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے اور باقی سیٹوں پہ نہیں لیکن اگر یہ کرتے بھی ہیں تو بہرحال ہم پنجاب کے اور خیبر پختونخوا میں بھاری مینڈیٹ کے ساتھ واپس آئیں گے اور ہم اپنا جو ایجنڈا ہے ان دونوں صوبوں میں اس کو بھرپور طریقے سے ادا کریں گے اور پش ہم کرتے رہیں گے تحریک ہم چلاتے رہیں گے جنرل الیکشنز کے لیے لیکن ہم ان دونوں صوبوں کے اندر 2/3 اکثریت سے آئیں گے الیکشن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کاشف بھائی آج ہوئے یا 6 مہینے بعد ہوئے یا 9 مہینے بعد ہوئے الیکشن سے اب پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے کرنا یا اس کو پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ہرانا لوٹے پیدا کر کے ہرانا یہ اب بات آگے جا چکی ہے اس وقت جو سب سے ضروری چیز ہے نا اور یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی آپ کو پتا یہ بات کی جی ان کا آرٹیکل پڑھا جو یہ موجودہ یہ جو تمام لوگ اس وقت مسلط ہوئے ہیں اقتدار پہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ معیشت کو بچانے
کی اہلیت اور قابلیت نہیں رکھتا. یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے سیٹ اپ. ایسے ہی اپنے کیسوں کو نپٹانے کے لیے, اداروں کو مینج کرنے کے لیے یہ اسی طرح چلائی جا رہے ہیں زبردستی, اور پورے ملک کا دیوالیہ نکالی جا رہے ہیں. لوگ مہنگائی میں تڑپ رہے ہیں, کاروباری لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں, اور ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے معیشت کو بچانا ہے. کوئی معیشت کو بچانے کے اوپر ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی گورنمنٹ سرکلز کے اندر, حالانکہ اب تک تو سر جوڑ کے بیٹھے ہونا چاہیے تھا سب کو. میں معیشت پر اگر اجازت ہے, میں آپ سے معیشت پر علیحدہ بات کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے وہ جو آرٹیکل مفتاح صاحب نے لکھا وہ کہ لیٹس کیپ معیشت کے اوپر بحث تھوڑی دیر کے لیے. کیا کوئی پیغام آیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے آپ لوگوں کو جب سے آپ نے یہ تحلیل کرنے کا وہ کیا؟ ایسا لگ رہا ہے اینڈ دس اے ویری فیئر کامنٹ. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس بھی ایک سن رہا تھا جو عطا تارڑ صاحب نے کی. وہ جو بھی راستے نکال رہے ہیں یا بتا رہے ہیں وہ ڈویبلز نہیں ہیں, وہ ایسی چیزیں جو نہیں ہو سکتی. یہ گجرات نہیں ہے, یہ پنجاب ہے, یہ سیاسی بڑکوں کے طور پر تو ٹھیک ہے. ڈو یو سی اینی تھنگ سبسٹینٹو کہ ایسا کر لیں؟ مجھے وہ نظر نہیں آیا کہ وہ کہیں کہ جی ہم یہ کر لیں گے یا وہ کر لیں گے. اب اس کی غیر موجودگی میں ظاہر ہے اب بات آ گئی کہ آپ دونوں کی ریلیشن شپ آگے کیسے بڑھتی ہے. پی ڈی ایم کی طرف سے آپ کو یا آپ کی طرف سے پی ڈی ایم کو کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے کہ لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک ناؤ, یار ہم اس کو بات چیت سے معاملہ طے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا نہیں, کوئی ایسی بات چیت نہیں ہے ہماری, نہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارا ایک ہی نقطہ ہے, جنرل الیکشنز, اور یہ اپنے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیں اگلے 9 مہینے میں بھی یہ کو پی ڈی ایم نے پاپولر نہیں ہو جانا. انہوں نے معیشت کا جو حال کر دیا ہے, یہ تو اب بڑا مشکل معاملات, آگے مزید حالات مجھے معاشی طور پہ مشکل نظر آ رہے ہیں. تو 9 مہینے بعد بھی پی ٹی آئی نے ہی بھاری اکثریت سے آنا ہے. بس صرف یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم نے ظلم اتنا کیا ہے, جبر اتنا کیا ہے, میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اب وہ طاقت جو ہے نا ان کی سارٹ آف وہ اقتدار مجبوری سی بن گئی. انہیں ڈر لگ رہا ہے اقتدار چھوڑتے ہوئے کہ ہم نے اتنا جبر کیا, اتنا لوگوں پہ ظلم کیا, یہ ساری چیزیں پھر بعد میں کھلیں گی, ان کی جواب دہی ہوئے گی. تو اب وہ بےچارے ڈرے بیٹھے ہیں, سہمے بیٹھے ہیں. پتہ ان کو بھی ہے کہ آج الیکشن ہو جائے یا 9 مہینے بعد ہو جائے, اب ان کی یہ جیت نہیں سکتے. لیکن یہ ان میں خوف اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں. لیکن آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا ابھی, ظاہر ہے پی ڈی ایم کی اپنی پولیٹیکل کمپلشنز بھی ہوں گی. کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر غیر مقبول ہو, مجھے یاد ہے ہم عمران خان صاحب سے جب ملے آخری دنوں میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے 6 مہینے اور چاہیے, میرے کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ اگر گراؤنڈ پہ آ جائے تو مجھے اس کا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے. ہی وانٹڈ 6 more months. ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی ایک ٹائم لائن ہوتی ہے کہ وہ کون سا ان کا تو پی ڈی ایم کا تو کوئی پروجیکٹ نہیں ہے گراؤنڈ پہ. سر کو پتا نہیں ہے نا پروجیکٹ, تو آپ کو پتا نا پھر وہ پروجیکٹ جو تھا نا وہ کیس ختم کرنے والا, وہ تو پروجیکٹ آلریڈی ہو چکا ہے. اچھا ایک چلے میں آپ کو فون کے اوپر ایک اور پروجیکٹ کا بھی بتاؤں گا. وہ اٹس ناٹ اے پروجیکٹ دو, بٹ اٹس ناٹ اے پروجیکٹ, بٹ یو نو دے مے بی ویٹنگ فار سم تھنگ کہ یار کہیں سے کچھ ہو جائے, کچھ بھی. اگر دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تو ہوتا ہی ہے. اب دیکھیں وہ ساروں نے انتظار کرنا نا اس کے لیے. لیکن یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تو نہیں بن سکتے. جو ساری اس وقت لڑائی تھی, جو سارا پچھلے 6-8 مہینے کی کیمپین تھی, وہ بنیادی طور پر یہ تھی. ظاہر آپ نے معیشت کی بات کی ہے بار بار, معیشت رڑ گئی, معیشت ڈوب رہی ہے. آپ کا بیانیہ تو اس چیز کے گرد گھومتا ہے. الیکشنز نہیں ہے. اگر پنجاب اور کے پی کرا بھی دیں تو عمران خان صاحب کا جو قومی اسمبلی کا الیکشن چاہیے وہ نہیں ملے گا. اس کو کیسے کریں گے؟ بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ